لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس راستے میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ جس کو سکندر کہا گیا، سکندر اعظم، اور دارا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دارا سکندر کا نام اپنی حکایتوں میں نقل فرمایا۔ پون دنیا پر اس نے حکومت کر لی تھی، تقریباً پونی دنیا حاصل کر لیا تھا، ہر جگہ وہ ہر ملک قبضہ کیا، ہر خزانہ اس کے پاس، پونی دنیا۔ لیکن موت آئی، موت سے پہلے اس نے وصیت یہ کیا تھا کہ مجھے دفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر ہی رکھنا، ہاتھوں کو دفن نہیں کرنا۔ اس کی غلاموں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں، کسی کو دفن کریں تو پوری قبر میں دفن کرتے ہیں۔ کہا تاکہ دنیا والے میری قبر کو دیکھ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، جس کے پاس پون دنیا تھی قبر میں دونوں خالی ہاتھ لے کر سویا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی سب کے ساتھ ہے ہمارے، اسی لیے آخرت کا جو ذریعہ ہے ہمارا وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے خرچہ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کب تک باقی رکھو گے تمہارے پاس؟ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سب خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں میں لاکرز میں جو چیز لگا کر کے آپ رکھیں خرچہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سیونگ میں رکھ لو، لیکن کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہر چیز خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کا پانی، آپ کے گھر کا دانا، آپ کے گھر کا کھانا، اس کے علاوہ آپ کے کپڑے۔ ہاں آپ 50 سال تک تو کپڑے نہیں پہنتے، جو ہے آپ کے پاس وہ جانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیے، پراپرٹی بھی کسی کو نہیں بیچ رہے، سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ایک چیز خرچہ ہو رہی ہے، وہ ہے تمہارے زندگی کے دن۔ وہ تو خرچہ ہو کے رہیں گے، اس کو کیسے روکو گے؟ آج 25 سال کے ہو، چند دنوں کے بعد پھر ملو گے، کہو گے ہم 26 کے ہو گئے، 1 سال تو خرچہ ہو گئے ہمارے۔ اس خرچے کو تم روک نہیں سکو گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے یہ سب خرچہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے لیے زندگی میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور وہیں بھیجنے کے لیے کچھ تیاریاں آج ہی کر لو، آج ہی بھیج دو وہاں پر کچھ چیزیں جو باقی رہیں گی، اور تاکہ ہم قبر میں جائیں اور حشر میں جائیں تو سکون سے رہ سکیں۔ ویسے مجھے بتاؤ اس دنیا نے کیا سکون دیا، کیا سکون دیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک بندہ، میں نے تفسیر میں اس سے قبل بار کہا تھا، ایک بندہ دنیا میں دوڑتا رہا مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سکون تو تھا نہیں۔ صبح اٹھتا تھا، بھاگتا تھا، شام ہوتی تھی آتا تھا، تھک ہار کر کے سوتا تھا، اور پھر کبھی بزنس میں دھوکہ، کبھی اس میں خسارہ، کبھی نقصان، یہ سب چیزیں تو جھیلتا رہا، کبھی کسی کا قرض، اور کبھی کسی کا تانا، کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی سے مار پیٹ، یہ سب تو لائف میں چل ہی رہا ہے، سب کے چل رہا ہے۔ عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ تو کوئی ایک بندہ ایسا کہ سوچتا رہا کہ چلو یہ سارے جھمیلے سے نکل کر کے مر جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، سکون رہے گا۔ مر کر کے گیا تو قبر میں ابھی رکھ کر کے گئے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر پوچھنے لگے، چلو بتاؤ دنیا میں کتنی نمازیں چھوڑے تھے، کتنے پڑھے تھے، سوالات جوابات ہونے لگ گئے، عذاب قبر ہونے لگ گیا، اس کو تو وہاں پر نیز بھالوں سے مار رہے فرشتے، اتنا تیز کہ ایک بار فرشتہ اس کو مارتا ہے تو وہ 2 میل اندر جاتا ہے۔ قبر دباتی الگ ہے، کئی طرح کے عذابات اس پر مسلط رہتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے بندہ، دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر آرام سے سونے آیا تھا،
لیکن یہاں پر بھی تو پریشانی ہے، اور ہر پل یہ تمنا کرتا ہے کاش جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے۔ پھر سور پھونکا گیا، اچانک اس کو اعلان ہو گیا قبر میں کہ چلو چلو حساب کا دن آ گیا، اٹھ گیا، چلو یہ قبر والے چکر سے تو آزادی مل گئی۔ جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچا، پتہ چلا کہ یہاں ہر چیز کا بھی حساب دینا ہے، اور یہ دن بھی 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ یہاں تو سورج کو قریب کر دیا گیا، بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہیں، پسینوں میں لوگ تر بتر ہے۔ محشر کا میدان اور بھی سخت، اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہیں۔ اعمال نامہ 4 پنوں کی ایک کتاب کا نام نہیں، 4 پیج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو ہر ایک کا نام ہے اعمال، جو فرشتے لا رہے ہوں گے۔ اتنی کتابیں ہوں گی، جہاں تک نظر جائے گی تمہاری کتابیں ہوں گی، اتنا لکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، فرشتے اتنا لکھ چکے ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا سب پڑھ کر کے سنا، ہر بندہ چیخ مارے گا، پکارے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کتاب کیسی ہے مولا، کوئی چھوٹی چیز بھی چھوڑا نہیں، بڑی چیز بھی چھوڑا نہیں، سب لکھ دیا۔ نام اعمال، پھر وزن کرنے کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا معاملہ بڑا کٹھن تھا۔ سوچتا رہا، 3 مرحلے میں بتا رہا ہوں۔ دنیا سے سارے جھمیلوں سے چکر نکل کر کے قبر میں جانے کو سوچا کہ سکون ملے گا، قبر میں پہنچا تو بھی نہیں، قبر سے اٹھا حشر میں سوچا، حشر میں حساب کتاب الگ، اور پکڑ ہو گئی۔ اب یہ آخری منزل تھی۔ اب سوچو دنیا کے چکروں سے نکل کر قبر میں آیا تھا سکون لینے کے لیے، وہاں نہیں ملا، قبر سے اٹھ کر کے حشر میں سوچا تھا کہ وہاں سب ختم ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا۔ کون سی لائف اس کے پاس رہی؟ نہ دنیا، نہ قبر، نہ حشر، خسارہ ہی خسارہ۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ باتیں وہ ہو گئی کہ اگر کسی کے نام کا اعلان ہو گیا قیامت میں کہ تیرا حساب ہو گیا، اب تو دوزخ میں چلا جا، جہنم میں جا، فرشتے بالوں سمیت پکڑ کر لے جائیں گے۔ الگ الگ انداز میں میرے آقا نے فرمایا اس کی منڈی کو، اس کے منہ کو گھٹنوں میں ڈال دیں گے، اور اس طرح سے اس کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ بعض کو تو محشر کے میدان میں ایسے لایا جا رہا ہوگا کہ ان کے انتڑیاں ان کے پیچھے کے مقام سے باہر نکالی گئی ہوں گی۔ الگ طریقے کے عذابات کا شکار۔ اب کہاں سکون تھا اس کو، کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ہے میرے عزیزو، کیا اس فانی دنیا میں سکون لے لیا آپ نے؟ قبر میں بھی نہیں ملا، حشر میں بھی نہیں ملا، تو سب کا سب خسارہ ہی خسارہ ہوا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے یہ زندگی دی، کوئی تو ایسی لائف، کوئی تو ایسی زندگی جہاں سکون ملے۔ تب پھر تمہیں آواز آئے گی کہ اگر تو اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیتا تو ہر لذت میں تیرے لیے تیار رکھتا۔ ہاں، لیکن تو نے ان لذتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا۔ آج میں اسی بات پر آتا ہوں، کاش اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو، تو پھر وہ وقت آپ دیکھو گے کہ یہاں سے جاؤ گے، قبر میں جانے سے پہلے تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر میں رکھتے ہی فرشتے ہیں اسی رات کو یہ کہہ کر کے جائیں گے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے اب جیسے دولہا سوتا ہے نا، چین کی زندگی، لطف اٹھاؤ، قبر میں جا کر آرام سے سو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سنو کیا کہتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ ہاں، حضور کے عشق میں خاک ہو گیا تھا، تب جا کر کے آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔
اس طرف جب تک تم توجہ نہیں کرو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قبر کی زندگی بہت طویل ہے، حشر کا میدان بھی بہت لمبا ہے میرے عزیزوں۔ قبر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے سال سونا ہے، کتنے سال حساب کتاب کر کے بیٹھے ہوں، یا جن مردوں کو ہم دفن کر کے آئے ہیں وہ کتنے سال ابھی سوئیں گے۔ آج سے لے کر 500 سال بعد قیامت آنے والی ہے، یا 1000 سال بعد، یا 100 سال بعد، تمہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قبر کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کے لیے اللہ نے سختیاں کی قبر میں، جس کے لیے قبر سخت ہو گئی، تو دن گننا تو چھوڑ دو کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ مردے کو ہر منٹ 1 سال کے برابر لگے گا۔ قبر کی زندگی میں ہر 1 منٹ اسے 1 سال کے برابر لگے گا، اگر سختیاں شروع ہو گئی۔ اور اگر رب تعالیٰ نے رحم کر دیا مردے پر، میت پر، تو فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ سور پھونکا جائے گا اور مردے کو اٹھایا جائے گا۔ جب سب کھڑے ہو رہے ہوں گے، وہ پوچھ رہا ہوگا، ابھی کل تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ رب تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے دنوں کو گھیر دے گا، اور جس کے لیے سختیاں ہوں گی تو 1 لمحہ اس کے لیے سال کے برابر پھیل جائے گا۔ اسی لیے ڈرو، اور محبت کرنے والی، محبت کے لائق اور مستحق ذات وہی ہے جو کبھی فنا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں مفت سانسیں دے رہا ہے۔ کیا وہ ذات محبت کی مستحق نہیں؟ جھوٹے مکاروں سے ہم محبت کرنے لگ گئے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تک رزق پہنچایا، کیا وہ محبت کرنے کا مستحق نہیں ہے؟ بندہ اگر سب سے زیادہ محبت کرے تو اپنے پالنے والے سے کرے، اپنے خالق سے کرے، جس نے اسے ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک پہنچایا۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا اس نے، رب تعالیٰ فرماتا هو الذی یحییکم ثم یمیتکم، وہی ہے جو تجھے زندگی دے رہا ہے اور پھر تجھے موت دے گا، پھر تجھے اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی پر ڈالنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، اسی میں ہم تجھے ڈال رہے ہیں، اور اسی سے پھر تجھے ہم اٹھائیں گے۔ کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمام فرامین بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے اوپر قدرت، میرے اوپر حکومت، میرے اوپر بادشاہت، میرے اوپر سلطنت کسی کی ہے تو صرف میرے پیدا کرنے والے کی ہے۔ تو پھر محبت بھی اسی کو زیب دیتی ہے، محبت بھی اسی سے کی جائے، اور جو مولا ہم کو پالنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، اس سے محبت کرنا پہلا درجہ بنتا ہے، اور پھر دوسرے درجے پر وہ رب جس سے محبت کر رہا ہے، اس رسول سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے شان ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ میں 3 باتیں تھی پوری نہیں کر سکا، اس میں پہلا ہی نقطہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کی چاشنی پالے گا۔ کاش ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے کہ جب دنیا و ما فیہا سے ہم بے نیاز ہو جائیں، دنیا کے تانے، دنیا کی تکلیفیں ہمیں پریشان نہ کر سکیں، ہمیں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اللہ عطا کرے۔ جس دن آپ کو یہ لذت ملے گی، آپ خوشی خوشی دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کو مرنے کا اور کسی کے مارنے کا کبھی درد بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کی لذت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتا کر ختم کرتا ہوں۔ موبائل میں کوئی گم ہے، گیم کھیلنے والے بچوں کو دیکھیں آپ، پریکٹیکل جا کر کے دیکھ لینا، کئی مرتبہ بچوں کے بال کھینچ لو، چونٹی کاٹ لو، کچھ نہیں پتہ چلتا، وہ محو ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ آپ نے کئی بار چونٹی کاٹ لی، بال کھینچ لیا، ہاتھ جھٹک دیا، اور اس میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت اسے مل رہی ہے،
اور جس دن ایمان کی لذت ملے گی کوئی تلوار کیا ہمیں متجہ کر سکتی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں. ایمانی لذت جسے ملے گی پھر وہ مرنے کے وقت بھی یہ کہے گا جس چیز کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے وہ چیز مجھے نظر آ گئی. فزت برب الکعبہ. صحابہ کرام کا یہ نعرہ تھا کہ وہ موت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے, ایمان کی چاشنی عطا فرمائے. کریم خدا دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دے, دنیاوی گندی محبتوں سے پاک کر دے. اے رب العالمین تیرا دیا ہوا یہ دل ہے مولا, یہ دھڑکے تو تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے. مولا ہم سب نکموں کو کام والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ.